ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. وقال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے. رجب، شعبان اور رمضان عموماً ان مہینوں میں اہل ایمان جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنے اموال سے زکوٰۃ وہ نکالتے ہیں. یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے. اور آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی زکوٰۃ کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں گے. جب مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے ہجرت کر کے، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے قیام کے بالکل آخر میں یعنی معراج کے موقع پر نماز فرض کی، اور مدینہ آنے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے اور زکوٰۃ فرض ہوئی. اور یہ بالکل اسی طرح کا فرض ہے جس طرح کا نماز کا فریضہ ہے. جس طرح نماز ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور کوئی جان بوجھ کر نماز کا تارک ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے، بلکہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح رمضان کے روزے ہر مسلمان پر اگر اس کی صحت ٹھیک ہے اور وہ مسافر نہیں ہے تو یہ فریضہ ہے. اور اگر کوئی صحت مند شخص جو کہ سفر میں بھی نہ ہو جان بوجھ کر روزہ ترک کرے گا تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا انکار کرے گا تو یہ کفر. بالکل اسی طرح یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی ایک فریضہ ہے، اور اس کے بارے میں سخت تاکید کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے بعض قبائل ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ ہم رسول اللہ کو دیتے تھے، اب آپ ہیں نہیں تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور تھا،
تو منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، ان کے خلاف جنگ کی، یہاں تک کہ وہ اپنے اس ارتداد سے باز آئے، توبہ کی اور اس بات کے قائل ہوئے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک فریضہ ہے جو کہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، صاحب استطاعت اور صاحب نصاب کے لیے۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو انسان کو جو مال جس کے پاس ہوتا ہے، یہ مال دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے اموال ظاہر اور ایک ہے اموال باطن۔ اموال ظاہر وہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں، مثلا کسی کی تجارت ہے تو وہ نظر آتی ہے، کسی کی پراپرٹی ہے تو وہ نظر آتی ہے۔ تو جو اموال ظاہر ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، اور جو اموال باطن ہیں جو انسان کے پاس اس کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی تجوری میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ البتہ ایک فرق ہے کہ اموال ظاہر پر حکومت زبردستی زکوٰۃ لے گی، اگر کوئی نہیں دے گا تو اسلامی ریاست اس پر زبردستی کرے گی۔ اموال باطن کا معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے، اگر دے گا تو اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں مجرم ہے، لیکن پوچھنے والا اللہ ہے، ظاہر اور کسی کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کیا پڑا۔ قرآن پاک نے اس کا پورا نصاب بتایا۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک نے زکوٰۃ کی اہمیت کو، جہاں صلاۃ کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا، جہاں فرمایا اقیم الصلاۃ وہاں فرمایا آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جہاں قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں باقاعدہ اس کا نصاب، اس کے جو خرچ کرنے کے مدات ہیں وہ بھی بتا دی، 8 مدات۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ زکوٰۃ خرچ کہاں کی جائے گی؟ فرمایا یہ فقراء کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے۔ یہ محتاج کون ہے؟ یہ آپ کے عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے معاشرے کے دیگر مفلوق الحال لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی ضروریات زندگی ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، جو اپنے خوراک کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، اپنی رہائش کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، جو اپنے دوائی کا اور اپنی دیگر ضروریات کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ مستحق ہیں، فقراء ہیں، اور ان پر زکوٰۃ لگتی ہے، ان کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ والمساکین، مساکین بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو بے گھر ہوں، جن کا کوئی آسرا نہ ہو، کوئی بندوبست نہ ہو۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے انتظام پر جو لوگ مامور ہیں ان پر بھی یہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو لوگ نئے نئے ایمان لائے ہیں ان کی ضروریات پر، ان کی تعریف قلب کے لیے بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، غلاموں کی آزادی پر بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور آج چونکہ غلامی نہیں ہے تو فقہا کہتے ہیں مقروض کا قرض ادا کرنا بھی اس میں ہے۔ ایک شخص ہے وہ مقروض ہے اور اس کی قرض کی ادائیگی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو اس کی قرض کی ادائیگی بھی اس باب میں کی جا سکتی ہے۔ یہ عموماً محلے کے دکاندار ہوتے ہیں تو ان کے پاس
لوگوں کے کھاتے ہوتے ہیں، لوگ راشن لے کے جاتے ہیں، کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے ہیں، لکھواتے ہیں کہ اگلے مہینے دے دیں گے، اس تنخواہ ملے گی۔ تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان پر قرض چڑھتا جاتا ہے اور ان کی ادائیگی کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا۔ تو میں نے بعض اہل خیر کو دیکھا ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں ایسے دکانداروں کو جن کے پاس ایسے کھاتے ہوتے ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے اور اس پہ بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہے، تو وہ ان ایام میں جا کر وہ انہیں ادا کر دیتے ہیں اور ان کے ذریعے فون کروا دیتے ہیں کہ تمہارا وہ قرض جو ہے وہ ادا ہو۔ تو اس پہ بھی یہ خرچ ہوتا ہے۔ والغارمین، غارم کہتے ہیں آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب نصاب ہے، دولت مند ہے، لیکن اچانک کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے اور اس کا سب کچھ تباہ ہو جائے، اس کا ریوڑ ہے، اس میں ہزاروں مویشی ہیں، لیکن کوئی وبا آ گئی، بیماری آ گئی اور سارے مر گئے، اس کا گھر ہے، سیلاب آیا اور سب کچھ لے گیا۔ تو کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے اور انسان کا سب کچھ تباہ ہو جائے تو اسے غارم کہتے ہیں۔ آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، تو اللہ فرماتا ہے ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ ہو سکے، ان کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کرنا، انہیں دوبارہ زندگی کے قابل بنانا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ آنکھوں دیکھی واقعات ہوتے ہیں، بعض لوگ سناتے ہیں، اور آنکھوں دیکھی نصیحت جو ہوتی ہے وہ بڑی کارگر ہوتی ہے۔ یہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، 8 اکتوبر 2005، اور یہ ہمارا جو ہزارے کا علاقہ ہے، گلیات کا علاقہ ہے، کشمیر، اس میں بہت بڑی تباہی آئی تھی۔ تو بالا کوٹ میں ایک شخص کا پورا پلازا تھا، 2-3 منزلہ، اور اس میں 70-80 دکانیں تھیں، لینڈ لارڈ تھا، کئی لاکھ روپیہ اسے کرایہ آتا تھا۔ اس زلزلے میں وہ سارا کا سارا گر گیا، تباہ ہو گیا۔ وہ شخص اپنے اس پلازے کے سامنے کھڑا حسرت و یاس کے عالم میں، اس پہ سکتہ طاری تھا کہ کل تک میں لینڈ لارڈ تھا، کل تک میں جاگیردار تھا، آج کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ سکتہ طاری تھا۔ ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا شاید یہ کوئی مجبور آدمی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے 1000 روپے نکالا، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ میں کل لوگوں کو دینے والا تھا، آج مجھے دیا جا رہا ہے، اسی وقت اس پر ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کو بادشاہی دے دے اور کسی کو اگلے دن فقیر کر دے۔ یعنی کہ انسان کو اس پر کوئی غرہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ اللہ کے لیے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی فیصلے پر آ جائے تو پھر بادشاہ کو گرا دیتا ہے، اور اسے اٹھانے والا پھر کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سے پہلے یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں اللہ کا سمجھتے ہوئے خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد میں، جد و جہد میں بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ مجاہدین کے لیے اسلحہ اس سے خریدا جا سکتا ہے، ان کے لیے خوراک اور غذا اس سے خریدی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ کے جتنے کام ہیں ان پر زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، دعوت کے، جہاد کے، فلاح کے۔ وابن السبیل، اور مسافروں پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص اپنے گھر میں بھلا چنگا ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن سفر کے دوران اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو جب تک وہ سفر میں ہے اس پر زکوٰۃ کی رقم خرچ ہو سکتی ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔
تو یہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ کن کن مدات میں اس کو خرچ کرو. اور جو لوگ اس کو نہ کریں اور اپنے مال کو جمع کرتے رہیں، فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے پھر خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری دے دو ایک دردناک عذاب کی. اور وہ کیا ہے؟ یوم یحبی علیہا، اس دن اس سونے اور چاندی کو آگ میں تاپا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر انہی لوگوں کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر اس کو لگایا جائے گا اور انہیں داغا جائے گا اس سے. تو آج جو مال انسان جس سے محبت کرتا ہے، کل یہ اس کے لیے وہ بال جان بن جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں دیتا اپنے مال کی، تو کل یہی مال ایک زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا. زکوٰۃ کے اندر دو وصف اللہ نے رکھ دیے ہیں. ایک وصف تو یہ ہے کہ یہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر نجاست اور گندگی اور آلائش وہ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا وصف یہ ہے کہ اس سے مال میں برکت آتی ہے، اس میں مال میں ترقی آتی ہے، بڑھتا ہے مال، اور اس مال کی حفاظت اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. اس لیے خوش دلی کے ساتھ، طیب نفس کے ساتھ یہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. زکوٰۃ کو چٹی نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سے اجر کی توقع، امید اور برکت کی توقع یہ انسان کو ہونی چاہیے. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، دنیا کے ڈر سے، حکومت کے ڈر سے، لوگ کیا کہیں گے اس سے ڈر سے آپ پیسے خرچ بھی کریں لیکن نیت ٹھیک نہ ہو تو یہ بھی اللہ کو قبول نہیں. اور اگلی بات یہ کہ زکوٰۃ میں اچھا مال دینا. ایک شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ فقر ہے، درویشی ہے، غربت ہے، میرے لیے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی برکت دی کہ اس کی بھیڑ بکریوں سے پوری وادی بھر گئی، ہزاروں بھیڑ بکریاں اس کی. جب زکوٰۃ کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کے آؤ. تو پہلے تو اس کو یہ بات ہی بری لگی کہ اچھا زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے. پھر مرتا کیا نہ کرتا، چند مریل سی بکریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے حوالے کر دی کہ جاؤ یہ لے جاؤ میری طرف سے زکوٰۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ پیش کی گئیں تو آپ نے واپس کر دی، کہا یہ واپس اسے دے آؤ. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا، اور اس شخص کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. تو وہ آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا بہترین مال پیش کیا. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جس کے مال کو رسول اللہ نے واپس کر دیا، میں کون ہوتا ہوں اسے لینے والا، واپس کر دیا. پھر وہ ہر سال حضرت عمر کے دور میں آتا رہا، حضرت عمر نے بھی قبول نہیں کیا کہ جس کو رسول اللہ نے واپس کر دیا ہم کون ہوتے ہیں اس سے لینے والے. گویا اس کی وہ ایک حرکت
اس کے لیے ندامت کا باعث بھی بن گئی، اور اللہ کے ہاں جو اس کا انجام ہوگا آپ کو معلوم۔ تو جو اللہ کا حق ہے خوش دلی کے ساتھ اور بہترین، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے معیار تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کا کیا معیار قائم کیا کہ انہیں جو سب سے زیادہ اچھا جانور لگتا تھا اسی اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے، جو سب سے اچھا ان کا باغ ہوتا تھا زیادہ منافع بخش اسے اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ایک ٹریڈ کر رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ ایک معاملہ کر رہے ہیں، اور ہمارا رب وہ اس قابل ہے کہ ہم اسے اچھی چیز دیں اور اس کے بدلے میں اچھی چیز لیں۔ لہذا پورا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ وہ نکالیں۔ اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ لوگ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن حساب نہیں کرتے، بس اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے اور اپنے مال میں سے کچھ دے دیتے، نہیں، پورا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ فریضہ ہے۔ ظہر کی اگر 4 رکعتیں آپ 6 نہیں پڑھتے، ظہر کی اگر 4 رکعتیں آپ 3 نہیں پڑھتے کہ بس پڑھ لیے، نہیں، 4 پڑھیں گے تو ظہر ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کے مطابق ادا کریں گے تو ہوگی، اس لیے اس کا پورا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے خوش دلی کے ساتھ اور بہترین مال۔ اچھا، وہ نصاب کیا ہے؟ اور اس میں میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، خواتین، ان کو بھی اس پہ غور اور فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جس مال کا جو مالک ہے وہی ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی خاتون سونے کی مالک ہے نا تو زکوٰۃ شوہر پر نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یعنی خاتون کہے کہ سونا تو میرے پاس ہے اور زکوٰۃ میرا شوہر دے گا، یہ نہیں۔ شوہر دیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں دیتا یا اس کے پاس نہیں ہے تو پھر خاتون کو خود بندوبست کرنا ہے، ورنہ وہ مجرم ہے، اللہ کیا جواب دے۔ اس لیے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، سونے کی شکل میں، اور ہر سال واجب ہے۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو وہی سونا توڑ کر اس سے دینا ہوگا، اگر پیسے ہیں تو پھر دے دیں، کوئی بات۔ اور یہ ہے 40واں حصہ، 2.5%۔ وہ سونے کی جو قیمت ہوگی وہ سونار کے پاس لے جائیں، وہ بتائے گا کہ اتنا ہے، اس کی جو قیمت ہے اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ ہر سال ادا کریں۔ اسی طرح چاندی، 52.5 تولے چاندی، اگر کسی کے پاس چاندی کی صورت میں ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اچھا، کسی کے پاس مال ہے، کیش ہے، پیسے ہیں، تو پھر فقہا کے نزدیک اس کا نصاب چاندی بنے گا، یعنی 52.5 تولے چاندی کے بقدر جس کے پاس پیسے ہیں۔ اور وہ آج کل آپ نیٹ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ چاندی کس طرح تولا ہے، 52.5 تولہ، وہ آسانی سے آپ معلوم کر لیں گے، تو اس پر 2.5% زکوٰۃ آپ کو، جو آپ کے پاس سیونگ ہے، سال بھر جمع شدہ رقم، 1 سال سے جب، تو اس پر آپ کو دینی چاہیے۔ اسی طرح جو آپ کے بینک میں موجود ہیں اور ان پر سال گزر گیا ہے تو آپ کو اس پر 2.5% یہ دینے ہیں۔ تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے، کسی کی دکان ہے، اس میں سٹاک رکھا ہوا ہے، تو اس وقت جو سٹاک ہے اور وہ 1 سال کا پورا اندازہ لگا لے کہ 1 سال میں اس کے پاس کتنا سٹاک ایوریج رہا ہے،
تو وہ سٹاک اس کا اپنا ہے نا، اس لیے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ سٹاک کریڈٹ پر ہے، یعنی اس نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے اور بیچ کر اسے پیسے دے گا، اس پر نہیں، لیکن جو سٹاک اس کا اپنا ہے اس پر اسے زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ بھی 2.5% ہے۔ جو منافع ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی 2.5% ہے۔ اسی طرح کسی نے پلاٹ لیا ہوا ہے کمرشل، خریدے گا بیچے گا منافع، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر اپنے گھر کے لیے لیا ہوا ہے کہ گھر بنانا ہے، پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس لیے لیا ہوا ہے کہ بیچنا ہے، تجارت کر رہا ہے وہ، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اس نے اور کوئی پراپرٹی لی ہوئی ہے۔ اسی طرح زراعت، اس کی کوئی کھیتی ہے، کوئی باغ ہے، کوئی فصل ہے، تو اگر وہ بارانی ہے تو اس پر 10% یعنی عشر ہے، اور اگر وہ نہری ہے یعنی خود آپ نے پانی اس کے لیے فراہم کرنا ہے، کوئی کنواں کھدوایا ہوا ہے یا کہیں پانی اس کے لیے لے کر آتے ہیں، پانی خریدنا پڑتا ہے، تو پھر اس پر 20واں حصہ ہے یعنی 5%۔ تو یہ وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے جو کہ ہمیں، اور یہ ظاہر ہے آپ کے پاس علماء ہوتے ہیں تو علماء سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کس چیز پر کیا نصاب ہے اور کیا کیسے ادا ہوگی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔